اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ہیں سبعۃ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جبکہ کوئی سایہ اللہ کے سائے کے سوا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن 7 لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ بعض روایات میں اللہ کے سائے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے عرش کا سایہ۔ تو عرش کے سائے میں جگہ چاہیے، کس کو نہیں چاہیے؟ ہر ایک کو چاہیے۔ قیامت کا دن آج دیکھیے حج کے لیے آدمی جاتا ہے، صرف دھوپ ہی دھوپ اور وہاں پہ کوئی صاحبہ نہ ہو تو کتنی تکلیف ہوگی۔ اگر وہاں پہ ان لوگوں نے بنا کے رکھے ہیں اسے کہ یہاں سے جائیں گے مینا میں جائیں گے، راستے میں جو ہے سفر کے لیے ان کو بیچ میں صاحبان کچھ ہے، تھوڑی دیر کے لیے صحیح، دھوپ سے بچنے کے لیے۔ آپ حشر کے میدان میں آپ دیکھیے کوئی سایہ اگر آدمی کا نہ ہو کتنی تکلیف ہوگی۔ اس دن کچھ لوگ خوش قسمت ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ سایہ تو ملے گا بھی، سایہ تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن سایہ کون سا؟ عرش کا سایہ، رحمان کا عرش، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، جو سب سے اوپر عرش ہے، اس عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ سوچئے کتنا خوش قسمت آدمی ہوگا جس کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ کون کون ہے؟ کہا نمبر 1 الامام العادل، سب سے پہلا کون ہے؟ عدل کرنے والا امام، مسلمانوں کا حاکم جو ظلم نہیں کرتا ہے، وہ عدل کرتا ہے۔ نمبر 2 وشاب نشأ فی عبادت ربہ، دوسرا کون ہے؟ وہ نوجوان جس کی جوانی اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھی ہو، جس نے اپنی جوانی کا دور اللہ کی عبادت میں گزارا ہو۔ بہت مشکل ہے، جوانی خواہشات کی عمر ہے، جوانی سستی کی عمر ہے، جوانی لذتوں کی طلب کی عمر ہے، جوانی آزادی اور بغاوت کی عمر ہے، کسی کی پابندی نہیں چاہیے۔ اسی لیے بچے تو سنتے ہیں باہر مت جاؤ، فوراً بچہ الٹے پاؤں واپس آتا ہے۔ نوجوان ذرا رک، ادھر آ جا، آیا بولتا ہے لیکن ایکٹیویٹی کیا ہے؟ گیا۔ کیا ہے کانٹرڈکشن؟ آیا بول کے گیا۔ تو یہ جوانی ہے، کیوں؟ جوانی میں نہیں سنتا آدمی، لیکن اس جوانی میں اگر وہ پابند ہو جائے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ اتنا نفس کے خلاف مجاہدہ ہے، یہ نفس کے خلاف بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ جوانی پابندی نہیں چاہتی، اسی لیے جتنی گورنمنٹ گرانے والے ہوتے ہیں وہ نوجوان ہی ہوتے ہیں عموماً۔ جتنے ریولوشن یا ڈیولوشن جس کو آپ کہیں، جو بھی کرنے والے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ نوجوان۔ آپ نوجوانوں کو بھڑکاؤ، کوئی بھی سیاسی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے۔ کوئی تحریک آپ دیکھیں اس میں سب بوڑھے بوڑھے جمع ہو گئے ہیں، کچھ تو کرنا ہے آپ نے کو، کیا کرنا ہے بھائی؟ دواخانے میں جانا ہے آپ کو، کیونکہ آپ کی عمر ایسی نہیں ہے کہ آپ کچھ کر سکو۔ آپ بات کر سکتے ہو، رہبری دے سکتے ہو، آپ انٹیلیجنٹ ہو، لیکن پریکٹیکلی توڑ پھوڑ آپ نہیں کر سکتے، آپ وہ نہیں کر سکتے۔ جوانوں سے جتنے بھی سیاستداں ہوتے ہیں توڑ پھوڑ کا کام کرواتے ہیں، کسی کو ڈسکو سیٹ دے کر، کسی کو کرکٹ کا سیٹ دے کر، کسی کو کچھ اور دے کر، نئے نئے کپڑے دے کر، گھڑی دے کر، ان کو فلم کے یا اس کے ٹکٹ دے کر کچھ بھی کام کروا لیتے ہیں۔ جوانی کی عمر ہوتی ہے توڑ پھوڑ والی ہے، تو اس عمر میں پابند ہونا بہت مشکل ہے، لیکن وہ نوجوان کتنا خوش قسمت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے دے کہ وہ اپنے نفس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی شریعت کا پابند ہو جائے، وہ اپنے سر کو زمین پہ رکھنے والا ہو، اس کی زبان اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، آخرت کی فکر ہو، اس کے اوقات قرآن کی تلاوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اذکار کے اہتمام میں گزرتی ہو، وہ صبح شام اللہ کو یاد کرنے والا ہو، وہ زندگی کا مقصد یاد کر کے جینے والا ہو۔ ایسی جوانی کتنی قیمتی ہے، اس کا حشر کیا ہوگا؟ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ قیامت کے دن
وہ آپ دیکھیے پہلے بادشاہ کے ساتھ یہ ہے، یعنی اس کا جو مقام ہے وہ بادشاہوں کے ساتھ ہے۔ ایسا بادشاہ نہیں جو لوگوں کے پیسے کھا جاتا ہے، ظالم نہیں، عیاش نہیں، بلکہ وہ بادشاہ ایسا امام، ایسا حاکم جو عدل کرنے والا ہو، انصاف پسند حاکم، اس بادشاہ کے ساتھ، اس حاکم کے ساتھ، اس خلیفہ کے ساتھ یہ ہوگا۔ کتنی بڑی، یہ خود ایک اپنی ذات میں کتنی بڑی بادشاہت ہے۔ تو اس نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کا پابند کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حشر عادل بادشاہوں کے ساتھ کرے گا۔ تو الامام العادل وشاب نشأ فی عبادت ربہ۔ تیسرا ورجل قلبہ معلق فی المساجد۔ تیسرا کون ہے جو عرش کے سائے میں ہوگا؟ وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہو، اس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہو، اس کا دل، اس کو شوق مسجدوں کا، اس کو پب کا شوق نہ ہو، اس کو دوسرا شوق نہ ہو، کھیل تماشے کا شوق نہ ہو، اس کو راک شوز کا شوق نہ ہو، اس کو آرکیسٹرا کا شوق نہ ہو، اس کے دل میں شوق ہو تو کس چیز کا، کس جگہ جانے کا شوق ہو؟ تھیٹر کا شوق اس کو نہیں ہے۔ کس کا شوق ہے؟ اللہ کے گھر میں جا کے اس کو سکون ملتا ہے۔ اس کا دل اٹکا ہوا کہاں؟ مسجدوں میں۔ وہ مسجد سے گھر، گھر سے مسجد، گھر سے کام کاج میں، کام کاج سے پھر گھر پہ، کام کاج سے مسجد، مسجد سے اپنے کام کاج میں۔ یہ اس کا ماحول ہو کہ وہ واقعی اپنے آپ کو بری جگہوں سے بچاتا ہو اور اس کی امن کی جگہ مسجد ہو، وہاں اس کو سکون ملے۔ شراب خانوں میں، تھیٹر میں، ناچ گانوں کی جگہوں پر جا کر وہ اپنے ذہن کا سکون تلاش نہ کرے، اس کا سکون کہاں ہو؟ اللہ کے گھر پہ۔ اور وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ اور وہ دو آدمی کہ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں، اللہ کی محبت پر ان کی ملاقات ہو اور اللہ کی محبت ہی پر ایک دوسرے سے جدا ہوں، اللہ کے لیے محبت کرنے والے، فائدہ نقصان کی بنیاد پر نہیں، رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، خالص اللہ کے لیے، یہ بھی عرش کے سائے میں ہوں گے۔